بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ قریش کی مخالفت حد سے گزری تو ان بدبختوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ کوئی شیر دل نوجوان جائے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ کئی نوجوانوں نے خود کو اس کام کے لیے پیش کیا، مگر سرداران قریش نے ہر ایک سے کہا کہ یہ کام اس کے بس میں نہیں۔ آخر بنو عتی کا شجیلہ جوان عمر بن خطاب کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، سرداران قریش، میں ابھی یہ کام کر کے تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، ہاں، یہ نوجوان یقیناً اس کام کے قابل ہے کہ یہ اس کٹھن کام کو سر انجام دے سکے۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد عمر بن خطاب دارالندوہ سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ چہرے پر عجیب غصے کی کیفیت کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں کچھ کہتے ہوئے وہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ نعیم کا تعلق بھی بنو عتی سے تھا۔ وہ اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر عسقلانی کے مطابق قبول اسلام میں ان کا 10واں نمبر ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر، کیا بات ہے؟ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو۔ عمر نے کہا، ہاں، میں آج اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے باپ دادا کا دین بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس خبر نے حضرت عمر کے غصے میں اضافہ کر دیا۔ اب دار ارقم جانے کی بجائے بہن کے گھر کی راہ لے لی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر سے کسی چیز کے پڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے دروازہ کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی دنوں سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی۔ اس کی تلاوت اور حفظ کی مشق کی جا رہی تھی۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، وہ بھی گھر میں موجود تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ اور آواز سنتے ہی انہیں گھر میں چھپا دیا گیا تھا۔ عمر نے بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ بہنوئی کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ بہن بچانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس موقع پر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بلند جذبہ ایمانی سے بڑی جرأت اور استقامت سے کہا، عمر، سن لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم نے شرک اور بت پرستی سے انکار کر دیا ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو۔ ہماری ہڈیاں توڑ سکتے ہو مگر اسلام ہم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ صاحب استقامت بہن کی زبان سے یہ سننا تھا کہ عمر کے دل پر چوٹ لگی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر کہا، مجھے وہ صحیفہ سناؤ جو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس صحیفے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی مشرک کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے خود سناؤ تو میں اس کی کوئی توہین نہیں کروں گا۔ اس وعدے کے بعد حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے باہر بلایا گیا اور انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں اتنا مؤثر پیغام سمو دیا گیا ہے کہ اعجاز قرآنی پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا اور عمر کے دل کی دنیا میں عظیم الشان انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر نے آیات قرآنی سنی اور پھر خاموشی سے گھر کا دروازہ کھول کر نکل گئے۔ اب بھی منزل دار ارقم ہی تھی مگر ارادہ بدل چکا تھا۔ یہ وہ عمر نہیں تھے جو دارالندوہ سے نکلے تھے۔ یہ وہ عمر تھے جن کے حق میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں دربار ربانی میں قبول ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید کی اثر آفرینی کے ساتھ بہن کی استقامت نے بھی کفر کو مات دے دی تھی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے
اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ جب عمر بن خطاب دار ارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے کی بجائے دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن خطاب دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات سن لی اور فرمایا، اللہ کے بندے دروازہ کھول دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا سر اسی کی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، عمر اندر آئے، سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچا اور کہا، عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ پھر سبھی صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا اور دار ارقم تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، قبول اسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر عرض کیا، پھر ہمیں دار ارقم کی بجائے بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ اس روز مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف کے آگے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف کے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان اس شان کے ساتھ حرم شریف میں آئے اور وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش پر متنبع کر دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یوں اہل علم کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، پھر وحی کے سلسلے کا دوبارہ آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تبلیغ کہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ناظرین، ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ ناظرین، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے۔
آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ ناظرین، حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان تھا، اسلام لانے سے بہت پہلے ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ پھر عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارث اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ ناظرین، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے ہی دوست تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے آزاد۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بھی بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نسب نامے کا فن اور علم، اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کسی قدر سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کریں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کے وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور کیمی خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے،
وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا۔ جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے، وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا ہوگا، کیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کے پیٹ کے اوپر سیاہ و سفید بالوں والا ایک نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم، تم وہی ہو۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تھا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ جس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں سے زیادہ اہم عقبہ بن ابی معین، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں، ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ 5ویں پشت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور اپنی سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 34 سال تھی جب اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے گہرے مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی کاوشوں نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ ابھی میں ان کے پاس موجود ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ تھوڑا بہت ہو چکا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے، پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو یہ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دست نبوت پر اسلام قبول کر لیا۔